أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ایک پریشانی کی نظم ہے، وہ میں سناؤں آپ کو. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا؟ مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا؟ مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. مسلسل نرغے حرص و حوث میں ہے. یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں. یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں. اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے. کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی بوزر، کبھی میسم، کبھی قمبر میری ڈھارس بندھاتے ہیں، کبھی قمبر میری ڈھارس بندھاتے ہیں. کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو. کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، اجیب الدعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو. کمیل آتے ہیں کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو، اجیب الدعوت الدائی کا دعویٰ کرنے والے کو پکارو. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، کبھی تنہا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے. خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی مدد اللہ العالی نے 9 یا 10 اشعار بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نظر فرمائے ہیں، جو آپ کی حسن سماعت کے لیے ہدیہ ہیں. وہ جناب اشرف عباس صاحب آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے. محمد کسی کے وقت کا تابع ہوں جب تک میں ہوں محفل میں، پرز خاک شفا ہے شیشہ طاعت میرے دل میں. دعاؤں نے تمہاری حیدر کرار کو بھیجا، وہ جب آئے
تو جانے زار ٹھہری قلب بسمل میں، مسلسل نظام آواز آتی تھی، نہ گھبرانا، علی آتے ہیں مشکل میں، علی آتے ہیں مشکل میں، میرا جینا میرا مرنا غم شہ کی حفاظت ہے، جو وقفہ بھی عطا ہو صرف ہے اس ایک حاصل میں، یہ مقداد و ابو ذر میں سمو عمار و سلمہ ہے، کہ جن کے نام سے وحشت ہے اب تک بزم باطل میں، طلب ہے شرط جاری ہے صلاۃ ان کی زکات ان کی، سلیمان ہو جو آ جائے انگوٹھی دست سائل میں، علی کی دوستی ہر صاحب ایمان کی فطرت ہے، علی مولود کعبہ ہے، ملیں گے کعبہ دل میں، علی کے نقش پانے آج تک جنبش نہیں پائی، وہ مرحب ہو کہ ابن عبدود آئے مقابل میں، حیات نو عطا کی ہے مجھے جس کے اشارے نے، رشید اس نے ڈبوئے اس نے بیڑے چشم ساحل میں، کسی کے وقت کا تابع ہوں جب تک میں ہوں محفل میں، پرز خاک شفا ہے شیشہ ساتھ میرے دل میں، محمد محمد صلی اللہ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرع قطاع
الليل المظلم بغياهب تلجلجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وجل عن ملائمة كيفياته وتنزه عن مشابهة مصوراته جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي الأمي المكي المدني العربي الفتحي الأبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاف وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا اکیسویں رمضان کی صبح ہے مولا کے ماتمدار دل ہر آن ہر لحظہ زندگی کی ہر موڑ پر یہی چاہتا رہا ہے کہ جب کبھی علی یاد آئے، جب کبھی علی کا خیال آئے، جب کبھی علی کا ذکر چھڑ جائے، جب کبھی علی کے متعلق گفتگو ہو تو کوئی ایسی فکر ہو، فہم ہو، کوئی ایسی تخیل دستیاب ہو کہ جس میں ایک انوکھا پن ہو، جس میں ایک جدت ہو، جس میں حکمت پسند کرنے والی فکر کے لیے ایک غذائے تعقل ہو، ایک غذائے روح ہو۔ ہر وقت یہی دل کی تمنا رہتی ہے کہ اب جب علی کا ذکر چھڑے تو کوئی گفتگو نہیں ہو، یعنی اس لیے نہیں کہ ہم اس گفتگو کی جدت کو
اپنے عقل کی تخلیق سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جس کا ذکر ہے وہ اتنا لامحدود، اتنا لامحدود ہے کہ کسی حد بیان میں، کسی حد ذکر میں، کسی حد افہام و تفہیم میں کبھی آتا ہی نہیں۔ اس لیے جہاں حدیں نہ ہوں وہاں کیوں کوشش نہ کی جائے کہ انسان فکر میں تازگی پیدا کرے۔ یہ ہمارا ممدوح ہے، کسی اور کا ممدوح نہیں۔ یعنی اس میں کوئی تعلی نہیں، اس میں کوئی خود ستائی نہیں، کوئی اپنا نمو نہیں۔ ہمارا ممدوح وہی ہے جو نبی کا ممدوح ہے، نبی کا ممدوح وہی ہے جو خدا کا ممدوح ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں ذات گرامی ہے جو حدوں میں نہیں آتی، جس پر نہ فکر محیط ہے، نہ جہاں کوئی تعقل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے احاطہ کیا ہے۔ تو جب وہ ہر فکر سے بلند ہے تو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں، آج اور آج کے بعد صدیوں تک اس کا امکان کہ جب کبھی ذکر چھڑ جائے اس ذات گرامی کا تو ہر بولنے والے کے لیے، ہر سوچنے والے کے لیے، ہر لکھنے والے کے لیے، ہر کہنے والے کے لیے اس کا امکان ہے کہ کوئی نئی بات ایسی کہہ دے جو اس وقت تک کے لیے پھر اتنی تازگی رکھنے والی ہو جب تک کہ کوئی دوسری اور نئی بات نہ آئے۔ اس منزل پر یعنی یہ صرف لفظوں کی حد تک، جملوں کی حد تک، یا اظہار مدعا کے کسی طریقے کی حد تک یہ گفتگو محدود نہیں ہے، بلکہ یہ واردات قلبی ہیں، یہ مشاہدات ذاتی ہیں۔ بصیرت رکھنے والی آنکھ اور حکمت رکھنے والا دل ہمیشہ اس ممدوح کو اس مقام پر پاتا ہے کہ جہاں تعریف جتنی بھی کی جائے، جتنی بھی توصیف کی جائے، اس علو تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے میں کچھ دنوں پہلے اپنی تفسیر کی تقریروں میں ابن ابی الحدید کا یہ شعر پڑھ رہا تھا، وَفَاضَ عَلِيٌّ بِالْعُلَا فَوْزُهَا بِهِ فَكُلٌّ إِلَىٰ كُلٍّ مُضَافٌ وَمَنْصُوبٌ۔ علی بلندیوں پر گئے تو وہ علی کی فضیلت نہیں ہے، فَوْزُهَا بِهِ وہ بلندیوں کی فضیلت ہے کہ علی تک پہنچ گئے۔ فَكُلٌّ إِلَىٰ كُلٍّ مُضَافٌ وَمَنْصُوبٌ، اس لیے کہ کل کی طرف نسبت پاتا ہے، کل کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو وہ علو ہے، اس میں بلندی ہے، وہ علو مراتب کا دائرہ ہے کہ جہاں عقل انسانی قاصر ہے احساس احاطے سے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد یقیناً آپ نے 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا ہوگا، تو یہ وہ مشہور آئے واقعی ہدایہ ہے جو اللہ لا الہ الا ہو
الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آئے وافی ہدایہ علی عظیم پر ختم ہو۔ تو اگر آپ سب کو یاد ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر ہمارے عرفاء علماء جب اس آیے کرسی کی تفسیر شروع کی تو ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ اس ایک آیت میں جملہ باطل افکار اور باطل مذاہب کی تردید کر دی گئی ہے، اس ایک آیت۔ اور اس طرح سے بحث چھڑی کہ جب آپ نے کہا اللہ تو دہریت کی رد ہے، کہ دہریہ مانتا نہیں ہے کہ کوئی ہے خالق، اور آپ نے اعلان کیا کہ میرا کوئی معبود ہے اللہ۔ آپ نے کہا لا الہ الا ہو، ثنویت کی رد ہے کہ جو وہ اہرمن و یزدا کو مانتے ہیں، ایک خالق خیر ہے ایک خالق شر ہے، آپ نے کہا نہیں ہے کوئی مگر تنہا ہو اللہ۔ دہریت کی رد ہے، لا الہ الا ہو ثنویت کی رد ہے۔ الحی وثنیت اور صنم پرستی کی رد ہے کہ وہ ہے زندہ ہے، تم کیا بتوں کو تراش رہے ہو جو نہ تھے آج بنے کل پھر مٹ جائیں گے۔ الحی القیوم طبیعیین کی رد ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی۔ قیوم ایک قیام دینے والا چاہیے، ایک قائم کرنے والا چاہیے، جس سے دنیا قائم ہو، ایک ایسا قیوم چاہیے۔ طبیعیین کی رد ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے۔ نصارہ کی رد ہے، عزیر اور عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کی رد ہے، جو انسانوں کو خدا مان رہے تھے، جو کبھی سوتے تھے کبھی جاگتے تھے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ یہ رد ہے مفوضہ کی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو بنا کے انسانوں کے حوالے کر دیا۔ آیت کہتی ہے نہیں، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں زمینوں میں سب اسی کے اقتدار میں ہے، سب اسی کے پاس ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو بغیر اس کے اذن کے اس کے پاس شفاعت کرے؟ یہ ان لوگوں کی رد ہے جو انکار شفاعت کرتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جان رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اور وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، جو چھوڑ کے آ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ رد ہے ان کی جو اپنے آپ کو جبریہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے حکم سے عمل کرواتا ہے، تو پھر جب عمل کروا رہا ہے تو ان کے کیے کو محفوظ کیوں کرتا ہے کہ کیا چھوڑا کیا لے کے آئے؟ جب تو جان رہا ہے کہ تو ہی نے یہ کام کروایا ہے تو پھر اس کے محفوظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبریین کی رد ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، منجمین کی رد ہے، کاہنین کی رد ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی منجم نہیں بتا سکتا کہ یہ کام اس وقت ہوگا، کوئی کاہن یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ معاملہ اس وقت پیش آئے گا، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے بعد وسع کرسی
السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ یہ فلاسفہ کا رد ہے کہ جہاں فکر و تخیل کی حدیں پہنچ کر ایک مرتبہ تھک گئیں کہ عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، اور عرش و کرسی پر محیط کون ہے، فلاسفہ کی رد ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ یہ یہودیت کی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا 6 دن کام کرتا ہے، 7ویں دن سو جاتا ہے، 7ویں دن آرام کرتا ہے۔ لا یعودہ حفظہما، اس کو کسی کی حفاظت میں تھکن نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، سارے علماء نے لکھا کہ پوری آیے کرسی کا خلاصہ اس لفظ میں ہے، اور علی عظیم سارے باطل مذاہب کے لیے رد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مشرکین کی رد ہے، کفار کی رد ہے، بے ایمانوں کی رد ہے، منافقوں کے لیے رد ہے، غلط افکار رکھنے والوں کے لیے رد ہے۔ علی عظیم خدا کا نام ہے، اور میرا مولا اسی علی عظیم کا مظہر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو مقام مظہریت اس کو عطا ہوا، اور یہ علو اس کو ملا کہ جہاں وہ کفر کی رد پر آئے، جہاں وہ ہر باطل کی رد پر ایک آہنین دیوار بنے ہوئے ہو۔ اور آپ کو اگر دلیل کی ضرورت ہے تو وہی جنگ خندق، یعنی علی عظیم کی ایک توجیہ کر دی کہ ایمان کل کفر کل کے مقابل میں جا رہا ہے۔ یہ زبان معصوم ہے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ایمان کل کفر کل کی طرف جا رہا ہے، اور اس طرح سے یہ وضاحت کر دی گئی کہ وہ بلندی ایک صلوات تو ایمان کل قرار دیا ہے اس کو معصوم نے۔ یہ بلندی، یہ عظمت، یہ افتخار، یہ منصب بلند کائنات میں ایک ہی انسان کو ملا، اور پھر وہ انسان کہ جس کے لیے جس طرف نظر ڈالو دشمنی ہی دشمنی، کوئی آمادہ ہی نہیں ہے اعتراض سے ہٹنے کے لیے۔ کسی نہ کسی بات پر اعتراض، کسی نہ کسی امر پہ اعتراض، کسی نہ کسی چیز کو محل اعتراض بنایا جاتا ہے۔ دشمنیاں اتنی زیادہ کہ آپ کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی، اور دشمنیوں کا جواب اس کی محبت دے رہی ہے۔ دشمنیوں کا جواب اس کی محبت دے رہی ہے ہر دور میں۔ اب روک کے جاؤ اس ذکر کو، اب اعتراض کرتے جاؤ اس ذکر پر، مگر اس کی محبت جو دل میں اتر چکی، فقط دل میں نہیں اترتی ہے، نسلوں تک اتر رہی ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک جا رہی ہے، پھر وہ امانت بن کر ایک اور نسل کے حوالے ہو رہی ہے۔ یہ 1391 ہجری کا رمضان ہے، اور معلوم نہیں کتنی صدیاں گزر جائیں گی
مگر ابراہیم کی دعا قبول ہے. وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. پروردگار انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر. دل راغب ہو گئے, دل متوجہ ہو گئے. اب جہاں دل میں گھر بنے, اگر اس کا گھر جلایا بھی جائے تو جو بنا ہوا گھر جلا وہ تو ایک ہی وقت جلا, مگر جو دلوں میں گھر بنتے جا رہے ہیں اس کو کب تک جلاؤ گے؟ یہاں نشیمن جلا کر ہر صیاد خود مضطرب ہے. یہ جو دل میں گھر بن رہا ہے وہ جل نہیں سکتا, اور اتنا پختہ گھر ہے, اور اس اکیلے کے لیے یہ گھر ہے, اس میں اس کے غیر کی گنجائش نہیں. اس دل میں اس کے غیر کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, اس کا اپنا کوئی ہو. تو اس کے لیے تو گنجائش ہے, اس کے غیر کے لیے اس دل میں گنجائش نہیں ہے. تو اس گنجائش کے نہ ہونے کو اور اس گنجائش کے ہونے کو تولا اور تبرہ کہا گیا. دیکھا دل غیر کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس گھر میں ہو. جتنی مرتبہ چاہے نام لے لیجئے, زبان تک رہے گا نام. اور پھر ایک بات, یہ میرے واردات نہیں, یہ آپ کے واردات نہیں, ارے کچھ ان کے چاہنے والے بھی زبان سے نام لے کر نام کو دل تک نہیں پہنچا سکتے. بات چونکہ ضد کی آ پڑی ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں, نبھا کے جاؤ, اس لیے نام تو لے رہے ہیں, مگر انہی سے پوچھو کہ یہ نام لے سکتے ہو گرتے ہوئے؟ انہی سے پوچھو یہ نام لے سکتے ہو کسی پریشانی میں؟ انہی سے پوچھو کوئی یتیم بچہ تماچا کھا کے یہ نام لے سکتا ہے؟ انہی سے پوچھو کوئی بیوہ ماں اندھیری رات کے ڈراؤنے سنسار میں گھبرا کے یہ نام لے سکتی ہے؟ ضد کی بات اور ہے, مراتب کا قائم کرنا اور ہے, یہ بتلانا اور ہے کہ یہ افضل, یہ افضل, یہ افضل, سب کچھ صحیح. ہم کہاں جائیں گفتگو کرتے ہوئے؟ ہم نے تو اپنے دل کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ دل غیر علی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے نہیں کہ ہم شیعہ ہیں, نہیں, اگر محبت آپ کے بھی دل میں ہو تو آپ کو اس مکتب فقہ میں آنے کی ضرورت نہیں, محبت خود آپ کو چونکا دے گی, جھنجھوڑ دے گی. ظاہر ہے
کہ ان سے محبت نہ ہو مسلمانوں کو تو اور کس سے ہوگی؟ دیکھیے عجیب منزل ہے، اس ذات گرامی پر لا کے خلافت کو ختم کیا، کا خلافت راشدہ یہاں ختم ہوئی، تو پھر طے کر لیجئے نا کہ اس کے بعد تو راشدہ نہیں ہے۔ اب پہلوں کی گفتگو، گزرنے والوں کی گفتگو تو وہ صوفیاء کرام سے پوچھیے۔ کہ سلسلہ چشتیہ نے کیا کیا، سلسلہ نقشبندیہ نے کیا کیا، سلسلہ قادریہ نے کیا کیا، نعمت اللہ شاہیوں نے کیا کیا، اور دوسرے تمام طبقات اور سلسلہ تصوف نے کیا کیا۔ انہوں نے سارے اپنے سلسلوں کو پہنچایا علی تک، یہ جانتے ہوئے کہ خلافت راشدہ کی آخری منزل پہ ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 منزلیں تھیں، مگر ایک مرتبہ جب ان سے پوچھا کہ علی نے اس خرقہ خلافت کو کس سے پڑھنا، تو انہوں نے کہا رسول سے۔ صوفیاء کرام عزا نہیں دیتے آپ کی طرح، مگر اپنے شجروں میں بلا فاصل مالتے۔ علی عظیم کا مظہر ہے، ہر منزل پر علو ہے، ہر منزل پر بزرگی ہے۔ اگر نور کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بزرگی مسلم، کوئی اس کے نور کو قیامت تک جدا نہیں کر سکتا رسول سے بلا فاصل۔ اور اگر ولادت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ علو، وہ بلندی، کیا آغاز خدا کا گھر، اور کوئی انجام کو دیکھے تو انجام خدا کا گھر۔ علو کو دیکھے تو کبھی پیغمبر کے سینے پر یضمنی علی صدرہ، وہ یکنفنی علی فراشہ، وہ کان یمضغ الشیء ثم یلقمنی، مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، میرے لیے اپنے بستر پہ جگہ کرتے تھے، اور پہلے اپنے دندان اقدس سے کسی چیز کو توڑتے اور پھر مجھے کھلاتے۔ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، اور میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے چلتا۔ آپ نے نور میں فصل نہیں، سارا بچپن گزرا فصل نہیں، پیروی کی منزل میں فصل نہیں، نبی آگے میں پیچھے۔ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، اس طرح سے چلا، اور اس کے بعد کان یجاور فی کل سنۃ فی الحرا، اور ہر سال جا کے ہرا کے غار میں کچھ دن اور رہ جاتے، وہ انا معہو، اور میں ساتھ رہتا، فصل نہیں۔ کان یجاور فی کل سنۃ بحرا وانا معہو، یہاں تک کہ وحی آئی، وہی اس پر آئی، اور ارا نور الوحی، میں نے وحی کے نور کو دیکھا۔ وہی اس پر آئی، ارا نور الوحی،
وہ اشم ریح النبوت، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا، نبوت اس پر آئی، خوشبو میں نے سونگی، فصل نہیں۔ اب 55 سے یا 40واں سال ہو گیا پیغمبر کو، فصل نہیں۔ ارو نور الوحی واشم ریح النبوۃ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، اور میں نے شیطان کی فریاد سنی، وَقُلْتُ لَهُ یا رسول اللہ ما هَذِهِ الرَّنَّةُ، اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ فریاد کیا ہے؟ گاؤ یا علی یا شیطان مایوس ہو چکا، اس نے جو کوششیں شروع کی تھی اب وہ یہ سمجھ گیا کہ اب اس کی کامیابی ناممکن ہے۔ اور تم یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو انکا تسمعو ما اسمعو وانکا ترا ما ارا، تم وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں، تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ انکا تسمعو ما اسمعو، وہ یہ خطبہ قاسیہ سے پڑھ رہا ہوں، وانکا ترا ما ارا، تم وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ فصل نہیں، درمیان میں صرف نبوت، کہ جو ختم نبوت بن کے آگے بڑھے تو ولایت، فصل نہیں۔ اب ساتھ ساتھ بستر ہو سونے کے لیے تو 55 میں بھی رسول کے بستر پہ سوئے، اور نبی کی محافظت میں بھی رسول کے بستر پہ سوئے، اور پھر فصل نہیں بدر میں، فصل نہیں احد میں، فصل نہیں خندق، صرف ایک مقام پر نمونے کے طور پر بتلایا کہ اچھا علی کچھ رک جاؤ، یا علی ان کے ولولے تو نکل جائیں، تاکہ کبھی یہ نہ کہے ہم کو نہیں بھیجا تھا، ورنہ نبی نہیں جانتا کہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہے، نبی نہیں جانتا کہ علی مدینے میں چھوٹ گئے ہیں، مگر نہیں بتلانا تھا کہ ایک مرتبہ حوصلے نکال لو پھر نہ کہنا۔ دیکھا وقت آیا اور ایسا وقت آیا کہ یہودیوں کا لشکر اور قوی ہو گیا اور ان کی امیدیں بند گئیں کہ اب نبی شکست کھا گئے، اور نبی مسکرا رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر فاصلہ ڈالو گے تو ہمیشہ ہارو گے۔ خیبر ایک اشاریت ہے، خیبر ایک رمزیت ہے کہ فصل نہ آئے دیکھو وہی ہوگا جو خیبر میں ہوا نہ آئے، اور اسی لیے آپ کے حکیم شاعر کو یہ کہنا پڑا، 1000 خیبروں صدگون اجدر سینجا، خیبر بھی ہے اجدر بھی ہے، یعنی بچپن سے لے کے جوانی کا گھیر لیا۔ اجدر جھولے میں، خیبر جوانی میں،
ہزار خیبر ہو صدگونا اشتر استنجا نہر کے نانے جمی خورد حیدری دانا ہر جو کی روٹی کھانے والا پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نکلنے والا مسکین بن کر قوم کے سامنے آنے والا حیدر نہیں ہے. ہزار خیبر و صدگونا درستین جاؤ نہر کے نانے جمی خورد حیدری دانت. ظاہر ہے اقبال کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ آج پھر دنیا یہودیت سے الجھ چکی. آج یہودیت پھر مقابل پر غیر ہاں خیبر شدہ بے حیدری. اقبال حیدر نہیں ہے اس لیے ہر دائر خیبر بنا ہوا ہے. کہاں ہے حیدر؟ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ تو آپ نے دیکھا ایک موقع پر اجازت دے دی کہ اب چپ رہو، ہم پکار لیں گے، ہم بلا لیں گے. اور پھر یہ بھی کہ رات کو طلب نہیں کیا، رات کو تو فقط اعلان کر کے مطمئن ہو گئے کہ کل علم مارچ کو دوں گا. اور صبح کو پوچھا کہاں ہے؟ آ تو گئے مدینے سے مگر آنکھوں میں تکلیف ہے. نبی جان رہے تھے کہ اس کے اپنے درد، اس کی اپنی تکلیف ہے. امتحان ملت کے موقع پر خود علی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ظاہر ہے کہ علماء نے کہا، محدثین نے کہا کہ لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگایا. اور سبوں نے کہا، اپنے پرائے یگانے بیگانے سبوں نے کہا ارے وہ لعاب دہن کیا مبارک لعاب تھا کہ جس دہن اقدس سے وحی کی تلاوت ہوتی وہ لعاب تھا. مجھے اس میں کوئی حجاب نہیں، اس لیے کہ اگر اس کا ذرا سا بھی حصہ کسی اور کو میسر ہوتا تو نسلوں تک فقر مباحث کر. آپ نے دیکھا منہ اقدس کو ریش اقدس کے سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر کہیں اور آنکھوں میں لعاب دہن لگایا جاتا تو معلوم نہیں آج فضائل کی کتابوں میں کیا انبار ہو جاتا کہ کس محبت سے یہ عمل ہوا اور کس محبت سے آنکھوں کے تکلیف کو ختم کیا گیا. بہرحال علی، اور اسی خیبر کے قصیدے میں ابن ابی الحدید کا یہ شعر ہے وفاض علی بالعلا فوزها به فكل الى كل مضاف ومنسوب. کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں علی زیادہ پا نہیں گئے جنگ کے میدان، گھوڑے پر گئے. اور اسی مقام پہ ابن ابی الحدید نے کہا تھا الجواد علی ظہر الجواد واخشب، جواد جواد پہ سوار. اور ابھی میں جواد گھوڑے کو کہتا ہوں. اور اس طرح سے قصیدہ خیبر کو ختم کیا. میں نے کئی مرتبہ اس قصیدے کے اشعار کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی. آخری منزل
کہ ایک مرتبہ گھبرا کے گا یا قال الباب الذی، اے اس دروازے کے اکھاڑنے والے، انہز ہی، کہ جس کو حرکت دینے کے لیے اجازت لہو اکفو اربعون و اربعو، 44 آدمی جس کو حرکت نہ دے سکتے تھے تو انہیں ایک مرتبہ اکھاڑ کے پھینک۔ یہ بلندی، اور میں بلندی ہی کی گفتگو کر رہا ہوں، اس بلندی کو دیکھ کر کہ ہاتھوں کا خیبر ہے، کسی نے رسول کو مبارکباد دی کہ دروازہ ہاتھوں پہ آ گیا، تو کیسی پہنچی تیری نگاہیں ہاتھوں تک، پاؤں کو دیکھ۔ بہرحال مولا آپ آج بے ساختہ یاد آئے، مولا آج دل نے آپ کو پکارا، مولا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے، اس لیے کہ مولا کل تمام دن جو گزرا آپ اپنی گزشتہ زندگی پر سوچ رہے تھے کہ میں اس طرح سے بچپن میں نبی کے ساتھ تھا، میں اس طرح جوانی میں رسول کے ساتھ تھا، میں ہر لڑائی میں رسول کے ساتھ تھا، میں نے اسلام کی خدمت کی، میں نے لشکروں کے منہ پھیر دیے، انا وضعت في الصغر بكلوك للعرب وكسرت النواجم القرون ربيعة ومنر، وانا من رسول الله كالزو من الزو، میرا رسول سے تعلق یہ تھا جیسے کرن کو کرن سے، شعاع کو شعاع سے تعلق ہوتا ہے کہ شمع کی لو کو اگر کوئی چاقو سے کاٹنے کی کوشش کرے تو کٹے گی، اوپر جا کے پھر بھی۔ میں ایک زو، رسول ایک زو، ایک نور کے حصے، اور اسی عالم میں رسول نے یہ طے کیا کہ ہر فضیلت منفرد ہو کے رہ جائے، ہر فضیلت میں یکتا ہو کے رہ جائے، یعنی اس طرح سے فضیلتیں ملی کہ کوئی شریک ہی نہ ہو سکا۔ بیٹی دی، داماد بنایا، مباہلے میں لے گئے، تفسیر کی چادر میں چھپایا، قربا میں نام لیا، صدقے کو حرام قرار دیا، ہر فضیلت جو بیان کی وہ اتنی انوکھی، اتنی اچھوتی اور اتنی جدت کے ساتھ تفخیر کرنے والی کہ کوئی اس کی نظیر نہ لا سکا۔ نماز میں انگوٹھی دی، آیت آئی، دنیا نے کہا ہم بھی تقلید کریں، رسول نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، دیتے جاؤ۔ بچوں نے روٹی اٹھا کے دی، آیت آئی۔ بندگی کے کمال پہ پہنچے، قصیدے کے قصیدے آئے، التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قصیدے کے قصیدے آئے، 11 نام آیت میں وقت واحد، اور اس منزل پہ پہنچ گئے۔ اب جہاں آپ پہنچ گئے وہاں پھر میں آپ
کی توجہ کو منعطف کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ آج پھر کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسی نئی فکر ہو کہ جہاں دل پکار کہ چونکہ وہ لامحدود ہے، اس لیے دلوں نے سیر کی، دماغوں نے فکر کی، تعقل نے کام لیا، اور ایک ایسی بات دلوں تک پہنچ گئی کہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ علی ایک ایسی زندگی چاہتے تھے جہاں کلمہ اطلاق پا جائے، جہاں لا الہ الا اللہ اپلائی ہو جائے، منطبق ہو جائے، نہیں ہے کوئی مگر وہ اس کا بندہ بھی ایسا بنے، بندہ بھی ایسا بنے کہ اس کے بندوں میں نہیں ہے کوئی مگر وہ لا الہ الا اللہ منطبق ہو جائے۔ علی یہ چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اطلاق پا جائے، منطبق ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، یہ سیدہ کا خطبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی تعویل اخلاص میں ہے۔ امیر المومنین کمال توحید ہی الاخلاص والا، توحید کا کمال یہ ہے کہ اخلاص اس کی ذات گرامی سے پیدا ہو۔ بہت غور سے سنیے، علی چاہتے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ منطبق ہو جائے، اس لیے علی چاہتے تھے کہ اخلاص کامل بن جائے، اخلاص کامل بن جائے۔ اس لیے علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ علی کی پوری زندگی سورہ اخلاص کی تفسیر ہو۔ یا علی ذات ثبوت قل هو اللہ احد، تو چاہتے تھے کہ اخلاص ہی اخلاص، اور اخلاص بدون بندگی نہیں۔ گفتگو ختم، بشرطے کہ آپ یاد رکھیں علی کے بچپن سے لے کے علی کی شہادت، اگر علی مرحب کے مقابل میں ہے، اگر علی عمرو بن عبدود کے مقابل میں ہے، اگر علی رکوع میں زکات دے رہے ہیں، اگر علی مسکین و یتیم کو کھلا رہے ہیں، اور اگر علی تازیانہ لیے ہوئے کوفے کی گلیوں میں تحدید کر رہے ہیں، تو ہر آن بندگی، ہر لحظہ بندگی۔ یہ ہے علی کی زندگی۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نصیری ہیں، آپ نے آغاز تقریر میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم غالی ہیں، نہیں، علی کے آغاز سے لے کے انجام تک ہر نفس بندگی۔ علی نے یہ کیا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں یوں ڈھال دیا کہ سجدہ کرے تو بندگی، تلوار چلائے تو بندگی۔ سجدہ کرے تو بندگی، ان کے سجدوں میں بندگی، ان کے رکوع میں بندگی، ان کے قیام و قعود میں بندگی۔ آیتیں گواہ ہیں کہ یہ ہے سجدہ کرنے والے، اور تلوار چلائیں تو بندگی زبان رسول سے کہ عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ تو آپ اب اس امر پہ ہمیشہ غور کریں کہ علی کا ہر نفس اطاعت الہی میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اور اسی بندگی نے علی کو سرفرازی دی، اسی عبادت نے علی کو سرفرازی دی۔ اگر محکم تمار کی دکان پر بیٹھے ہوئے علی کھجور تول رہے تو بندگی ہے،
5 درہم لے کر 3 درہم میں ایک کرتا اور 2 درہم میں ایک کرتا خرید کے 3 درہم کا کرتا قمبر کو اور 2 درہم کا کرتا خود پہن رہے ہیں تو بندگی. علی وہ بندے ہیں جو بندہ نواز بن گئے. علی وہ بندے ہیں جو بندہ پرور بن گئے. اور اسی منزل پر وہ بندہ پروری ان کی اتنی بڑھ گئی کہ اس بندگی نے علی کو لا فانی کر دیا. یا اس لیے کہ بندگی کے کمال پر وجہ رب ہو گئے. جہاں وجہ رب ہوئے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال. آپ نے دیکھا وجہ رب کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ چہرہ نہیں جس سے خدا پہچانا جائے. وجہ چہرہ آپ کی اصطلاح میں لغت عرب اور تفسیر قرآن میں جس سے خدا پہچانا جائے. خدا کو پہچانوایا بنا عرف اللہ وہ بنا عبید اللہ. ہماری طرف سے خدا پہچانا گیا, ہماری طرف سے خدا کی عبادت کی. لولا ما عبد اللہ ما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت کی جاتی نہ خدا پہچان. اس مقام بندگی پر علی فائز. اگر چاہا یہ کہ جمال ہو تو بندگی, اگر چاہا کہ صفین میں لڑے تو بندگی, اگر لیلۃ الحریر میں 1000 آدمیوں کا قتل کر دیا ایک رات میں تو بندگی. اور اگر یہ دیکھ کر کہ اب علی تلوار کو روکنے کا وقت آ گیا تو اشارہ رب کو پا کر صفین کی جنگ سے کوفے کی مسجد تک کچھ آپ سمجھ رہے ہیں, یہ اشارہ ہے ربانی ہے. آپ نے کل کے انگریزی اخبارات دیکھے ہوں اور اس میں مولانا اسد القادری نے واضح طور پہ لکھا کہ علی کو اگر ذرا سی مہلت ملتی آج اسلام کا نقشہ کچھ اور ہوتا. کل کے انگریزی اخبارات کے آرٹیکل کہ اگر موقع ملتا اور علی اگر صفین سے واپس نہ جاتے, ذرا سی مہلت ملتی تو آج اسلام کچھ اور ہوتا. تو صرف اتنا پوچھوں کہ آج اسلام کیا ہے. میں مولانا اسد القادری کے اس مضمون سے متاثر ہوں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا. ظاہر ہے کہ نقطہ نگاہ کا اختلاف ہوگا, مگر جس انداز میں انہوں نے لکھا وہ یہی تھا کہ وہاں کچھ اور حالت بدل جاتی اگر علی کو موقع ملتا. مگر اللہ کے بندے جب عبادت کی منزل پر آتے تو جیسے علی کو روکا جاتا ہے ویسے حسین کو روکا جاتا ہے جنگ سے کہ حسین بس کرو. انیس کا وہ بند یاد ہے آپ کو, آئی ندائے غیب کہ بس اے حسین بس. کبھی میمنہ کا حملہ کیا تھا حسین نے, کبھی میسرہ پر حملہ کیا تھا, کبھی قلب پہ حملہ کیا تھا, اور اللہ کے شیر کی طرف سے حملے ہو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے عباس اب دیکھو حسین کی لاش. علی اکبر یاد آئے تو صرف اتنا کہا تم نے نہ دیکھی جنگ بدر رہے پدر کی جا.
مگر ایسے میں انیس کہتے ہیں آئی ندائے غیب کہ بس اے حسین بس. اسی طرح سے ندائے غیب صفین کے میدان میں پہنچی علی بس کرو. علی وعدے کی گھڑی آ گئی. علی لقائے پروردگار کا وقت آیا. مامون رشید نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا آپ کیا جب جانتے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں ہے؟ کہاں؟ فرزند رسول کیا آپ کا جب کو یقین تھا کہ وہ قتل کیے جائیں گے؟ کہاں؟ کہا پھر کیوں گئے؟ نص سے صریح ہے قرآنی کی موجودگی میں کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. ارشاد فرمایا نص اپنے مقام پر درست ہے مگر علی کے لیے احکام کچھ اور ہے. اور احکام یہ تھے کہ ذات واجب نے علی کے سامنے دو چیزیں رکھی, یا حیات جاویدانی دنیاوی یا لقاء پروردگار. میرے جد نے لقاء پروردگار کو پسند کیا, حیات جاویدانی کو ٹھکرا دیا. کمر پان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کلثوم ان پرندوں کو کل چھوڑ دے. میں مسلسل 3 دن سے میرے مولا کے ذکر میں مشغول ہوں, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصائب کی حد تک مجھے تشفی نہیں ہوئی. پرندوں نے, بتوں نے, مرغابیوں نے دامن کو تھام تھام کے چیخنا شروع, یعنی زبان بے زبانی میں کہتے تھے نہ جاؤ مولا. آپ نے فرمایا یہ سواؤ یہ ہے, یعنی یہ صیحہ ہے, یہ چیخ کی آواز, اور اس کے بعد نوحہ ہے. سواؤ یہ کے بعد نوا یہ ہے. دروازے کو بند کیا, گلی میں آئے, مسجد کے قریب پہنچے, کسی کے آہستہ آہستہ پیچھے آنے کی آواز معلوم, مڑ کے دیکھا کون ہے؟ کہا حسن. تو کیا کام ہے؟ کہا بابا آپ اکیلے جا رہے ہیں. حسن مصطفیٰ میرے حق کی قسم واپس جاؤ, واپس جاؤ بیٹے, واپس جاؤ. مسجد میں آئے, حضرت جی قاتل کو بیدار کیا, مسلح پہ آئے. علی کا سر زخمی ہوا, محراب مسجد میں علی جھک گئے, مٹی زخم پر ڈالی اور کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے خلق کیا ہے, اسی میں لوٹائے جاؤ گے, پھر اسی سے تم کو اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد کہا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں فائز ہو گیا. علی خدا کی قسم آپ فائز ہو گئے, خدا کی قسم آپ فائز ہو گئے. وہ ایک صبح مسجد کوفہ نہیں ہے علی, قیامت تک جب رمضان کی 19 آئے گی اسی طرح سے یاد آتے رہیں گے. مولا سواری گلیم میں چلی, صحن مسجد میں سواری آئی, سواری کو روکا, قبلہ رو ہو گئے.
زخمی پیشانی صحن مسجد پر رکھ دی. کا خدا بندہ قیامت کے دن انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے روبرو تو گواہی دینا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اطلاق، یہ ہے عبادت کا کمال. تو وہ ضرب کھائی وہ عبادت، زخمی ہوئے عبادت، گھر کو چلے عبادت، سواری چلے، اصحاب کو کہا چلے جاؤ، میں زخمی ہو کے گھر جا رہا ہوں، فاطمہ کی بیٹیاں باہر آ جائیں گی. چلے اصحاب کو رخصت کیا. ہوا یہی کہ ابھی علی کلیم سے اترے ہی تھے اور دونوں بیٹوں کے کانوں پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب پردہ الٹ کے زینب مولا روزہ داروں کی اس قلیل خدمت کو قبول کیجئے مولا. 19 کا تمام دن گزرا. کبھی اصحاب کو بلاتے تھے، کبھی صاحبزادوں سے گفتگو کرتے تھے. وصیتیں کی مشہور وصیتیں ہیں سب نہج البلاغہ میں، اور بے اختیار کہا گھبرانا نہیں. ماں کن تو اللہ کا قارب وردا وہ طالب وجدا. بیٹا یہ نہیں سمجھنا کہ علی مر گئے، نہیں، علی کو خود موت کی تلاش تھی. علی پیاسا تھا، چشمے کے قریب آیا. علی طلب میں تھا، علی کو موت مل گئی، گھبرانا نہیں. مگر بیٹا چند باتیں اس کا خیال رکھو. سب سے پہلے اسی کما ومن بلغہ کتابی، اور جہاں جہاں میری وصیت جائے ان سب سے وصیت کرتا ہوں بے تقوی اللہ، کہ تقوی ہاتھ سے جانے نہ پاؤ. واللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، نماز کو نہ چھوڑنا، یہ دین کا ستون ہے. کسی اور نے وصیت کی ہے یہ. واللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل لا یسبقنکم بالعمل بہ غیرکم. قرآن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کہیں تمہارا غیر عمل میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے قرآن پر. واللہ اللہ فی الایتام، یتیم بچوں کا خیال رکھنا. فلا تغبوا افواہہم، ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہوں اور تم ان کے سامنے غذا کھا رہے ہو. وہ اللہ اللہ فی بیت ربکم، ہاں اللہ کے گھر کا خیال رکھنا. ان تورے کا لم تناظروا، اگر جس دن یہ چھوٹ جائے گا تم پہچانے بھی نہ جاؤ، تم کو مہلت بھی نہیں ملے گی. کعبے کا خیال رکھو. وہ اللہ اللہ فی المساکین فشارکوہم فی معیشتکم، ہاں مسکینوں کا خیال کرو، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اپنی معیشت میں شامل کرو، شریک کر لو. فشارکوہم فی معیشتکم، وہ شریک. اور ہاں یا بنی عبد المطلب، عبد المطلب کا اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین. ایسا نہ ہو کہ میں تم کو کل اس حالت میں پاؤں کہ تمہارے ہاتھوں میں تلواریں ہوں اور تم کوفے کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے پائے جاؤ کہ ہم علی کے خون کا بدلہ لیں گے. واللہ لا تقتلوا النبی الا قاتلی، خدا کی قسم میرے بدلے سوا میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا. دیکھا آپ نے، یہ ہے علی. وہ ایک دور جا چکا ہے جہاں ایک قتل پر جمل، یہ علی کا عدل ہے، سوا میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کیا جائے. اچھا تم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. جاؤ، قیامت کا زہر تھا جو بجھایا گیا تھا تلوار.
آہا اقدس سے ورم آ چکے، بیٹیاں سہارا دے رہی، بچے سنبھال رہے تھے، کبھی جام شیر تھا، کبھی پانی کے پیالے تھے، اور علی ذکر الہی میں مصروف۔ کل رات آئی تو مورخین نے لکھا یہ پہلی رات تھی میرے مولا نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی، یہ خصوصیت ہے آپ کے علماء کی کہ جہاں ان بزرگوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی اس کو لکھ دیا گیا۔ علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی شب شہادت، اور زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی خیر خانے میں۔ بس ہو گئی گفتگو، رات آئی، سب کو بلا کے وصیت کی کہ حسن تمہارے سردار ہیں، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، عباس کا ہاتھ حسین کا، تو حسین عباس کو جدا نہ کرنا، حسین عباس کو اپنا غلام سمجھ، اب عباس تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور یہ کہہ کے علی نے آنکھیں بند کر لی، سورہ احزاب کی تلاوت کی، یہ سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی، یہ علی اس وقت پڑھ رہے تھے جب علی دنیا سے جا رہے تھے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ اللہ کی رسالتوں کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اور آنکھیں کھول کے ایک ایک کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھا۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ وقت دیا، اور ظاہر ہے کہ میں جب کبھی حسین ابن علی کا ذکر کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پرسہ دے رہے ہیں فاطمہ، مگر آج تو پرسہ رسول کو دینا۔ اللہ کے رسول یہ وہی بھائی ہے جس کو سینے میں پالت۔ وقت آیا، بیٹی کو نزدیک بلایا، زینب کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور نزدیک کھینچ کے دیر تک بیٹی سے بات کی۔ علی رخصت ہوئے، نہ حسن نے پوچھا نہ حسین نے پوچھا، نہ کسی نے پوچھا شہزادی باپ نے کیا کہا، مگر یہ راز اس دن کھلا جب شام کے دربار میں جانے لگی، اور جب آخری دروازہ آیا اس وقت تک تو اس شان سے جا رہی تھی۔ دو جملے، ام لیلا آؤ، ام فروا آؤ، گھبراؤ نہیں میں چل رہی ہوں، سکینہ چلو، عابدہ بیمار پھوپھی ساتھ ہے۔ مگر جب آخری دروازہ آیا اور دربار نظر پڑا کمر تھام کے بیٹھ گئی۔ عابدہ بیمار نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں اب تک تو ہم کو سنبھال کے لا رہی تھی، اب بیٹھ گئی۔ کہا بیٹا بابا نے مرتے وقت کہا تھا زینب جب دربار میں جانا مجھے بلا لینا۔